बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी रज़ा अब्बास नकवी। जनाब रज़ा अब्बास नकवी से इस हवाले से बात करते हैं, तो आइए उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर आज हम आपसे एक बहुत अहम मसले पर बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि ट्रांसजेंडर बिल क्या है? देखिए, ये जो गुज़िश्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर का जो बिल पास किया है, ये असल में सियाक़-व-सबाक़ के एतबार से पाकिस्तानी कौम को एतमाद में नहीं लिया गया, ख़ुसूसन मज़हबी हलकों को एतमाद में नहीं लिया गया। इस्लामी नज़रियाती कौंसल के ज़िम्मेदारान को इस बाबत उनसे मशावरत नहीं की गई। हुकूमत ने रातों रात ये ट्रांसजेंडर का जो है एक बिल पास करके अवाम में इसके ख़िलाफ़ एक शदीद लहर जो है वो दौड़ गई है और लोग मुस्तरब हैं, लोग परेशान हैं और अवामी हलकों में मुख्तलिफ़ किस्म के मुबाहिसे जारी हैं और मज़हबी हलकों के अमायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन इस पर तकरार और तबसरे जो हैं वो कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर दरअसल ये है कि कोई मर्द अपने आप को औरत कह सके और कोई औरत अपने आप को मर्द कह सके। सर सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है? ट्रांसजेंडर यही है कि कोई मर्द अपने आप को औरत क्लेम करे और कोई औरत अपने आप को मर्द क्लेम करे। और इन्होंने जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ टेलीविज़न पे, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के चैनल्स पर जो कुछ देखने को सुनने को मिला, वो बड़ा तकलीफ़देह है कि हम सरज़मीन पाकिस्तान में रहते हैं, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर मारज़ वजूद में आई। ये ट्रांसजेंडर जो है मगरबी ममालिक में इस पर अमलदारी और इसका दावा करने वाले लोग, मसलन वहाँ पर कोई औरत मर्द अपने आप को क्लेम करे और कोई मर्द अपने आप को निस्वानियत का दावा कर दे, तो वहाँ पर ऐब नहीं समझा जाता। चूँकि हम एक मुस्लिम मुल्क के शहरी हैं, यहाँ पर इस्लामी क़वानीन जो हैं वो राइज हैं, तो हमें ये चाहिए कि हम इस्लामी क़वानीन की बालादस्ती और इस्लाम की बालादस्ती के लिए अमली इक़दामात करें। हुकूमत ने नामालूम किन वजूहात की बुनियाद पर ट्रांसजेंडर बिल को पास किया, इसके पस मंज़र में जो छुपे हुए हक़ाइक़ हैं जो वो हमसे अवाम से मख़फ़ी रखे गए हैं। जबकि सिर्फ़ और सिर्फ हमने ये सुना कि कोई भी मर्द नादरा रिकॉर्ड में जाए, वो अपने आप को अपनी अंदरूनी और अपनी जिस्मानी फीलिंग जो हैं उसको महसूस करे और बता दे कि मैं मर्द हूँ और मैं औरत की फीलिंग्स जो हैं वो रखता हूँ, तो नादरा बग़ैर किसी मेडिकल सर्टिफिकेशन के वो मुझे औरत लिख दे। ऐसा नहीं है। अवाम में, मज़हबी हलकों में इसके ख़िलाफ़ एक शदीद किस्म का रद्द अमल देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का दुरुस्त इक़दाम नहीं है। सर आप समझते हैं कि यह हुकूमत का दुरुस्त इक़दाम नहीं है, लेकिन हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? एक मुसलमान मुल्क की हुकूमत ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हुई? सैमी, ऐसा है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हुकूमत, चूँकि एक बैनुल अक़वामी और सफ़ारती मरासम और रवाबित होते हैं, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। अक़वाम आलम में जब हमें एक दकियानूसी और कदीम ख़यालात को मुस्तरद करके हमने जिद्दत की तरफ कदम रखना है, हमने तरक्की याफ़्ता अक़वाम में बराबरी की बुनियाद पे खड़े होना है, तो ऐसे मौके पे हमें ये जिद्दत की बुनियाद पे लोगों में एक तासुर दिया जा रहा है कि अगर ऐसा कोई मर्द के साथ
کوئی عورت کے ساتھ، یا کوئی عورت جو ہے وہ مرد بننے کی خواہش رکھے، کوئی مرد اپنے آپ کو عورت کہے، تو یہ کوئی عیب نہیں۔ ہاں، یہ پاکستان میں تو یہ عیب ہے، مغربی ممالک میں یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ سر میں بات بھی پاکستان کی کر رہی ہوں، ہمیں مغربی ممالک سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ایز بینگ اے مسلم کنٹری، ہماری حکومت کو کسی بھی مجبوری سے سمجھوتا کرنا زیب دیتا تھا کیا اسلام کے معاملے میں؟ حکومت نے اس ضمن میں جو اقدام کیا ہے، عوام نے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ اکثریتی عوامی حلقوں میں ٹرانسجنڈر کے بل کو ناپسند کیا گیا ہے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حکومت کو زیب دیتا تھا کہ وہ یہ قدم اٹھاتی کسی بھی مجبوری سے سمجھوتے کی خاطر؟ دیکھیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پاکستان کی قومی اسمبلی، پارلیمنٹ جس کو بولا جاتا ہے، پاکستان کی تمام صوبائی اسمبلیز اور سینٹ جسے ایوان بالا بولا جاتا ہے، وہاں پر قانون سازی ہوتی ہے۔ وہاں پر اراکین پارلیمنٹرین اور اراکین سینٹ کوئی بھی بل پاس ہونے سے پہلے اس کو بغور دیکھتے ہیں، اور قانونی ماہرین جو چونکہ یہ مملکت خداداد پاکستان اسلام کے نام پہ قائم ہوئی، تو یہاں پر قطعی حکومت کو زیب نہیں دیتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ وزارت قانون نے، سینٹ نے، یعنی ایوان بالا اور ایوان زیرین نے اس بل کو کیسے پاس کیا، اور لوگوں نے، اراکین پارلیمنٹ نے اس پر کس طرح سے دستخط فرما دیے۔ اس میں تمام پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ کے تمام دھڑے اور ایوان بالا اور ایوان زیری میں موجود اکثریتی سیاستدانوں نے اس بل کو منظور اور پاس کیا ہے، جسے پاکستانی قوم نے مسترد کیا ہے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ سر پاکستانی قوم نے اس کو مسترد کر دیا ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کیا حکومت پاکستانی قوم کے جذبات کو اہمیت ابھی تک نہیں دے رہی ہے؟ تو آئندہ بھی دے گی کہ نہیں دے گی؟ اس بل کے حوالے سے کوئی بھی نیا کچھ وجود میں لایا جا سکے گا کہ نہیں؟ دیکھیے، عوام اور حکومت کے درمیان جو ایک فکری فاصلہ ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے ہمیشہ اپنے حقوق اور اپنے مطالبات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ اور حکومت کو متوجہ کیا۔ مثلاً یہ جتنے احتجاج اور جتنے پریس کانفرنسز اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں جو عوامی مسائل کی آگاہی کے لیے یا ان کے حل کے لیے حکومت کو متوجہ کیا جاتا ہے، حکومت چشم پوشی سے کام لیتی ہے، حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے قطعی کوئی اقدام نہیں اٹھاتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے عوامی حلقوں نے ٹرانسجنڈر بل کو مسترد کیا ہے، حکومت نے چشم پوشی سے کام لے کر اس بل کو منظور کر دیا ہے اور اس کو رائج بھی کر دیا ہے، اور آئندہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے، جو درست اقدام نہیں ہے۔ تو سر اب یہ ہمارا ملک چونکہ ایک مسلمان ریاست ہے اور اسلام کے نام پر ہی بنا تھا، تو اب اس کا آئندہ کا آپ دور کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ایک ایسے قوانین لاگو ہونے لگ گئے ہیں جو ہمارے مذہب سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتے اور نہ ہماری عوام اس کو تسلیم کرنا چاہتی ہے، تو آپ آئندہ کے لیے اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر حکومت مجبوریوں سے سمجھوتا کرتے ہوئے اس طرح کے اقدامات کرنے لگے تو پھر ہماری عوام کا، ہمارے ملک کا اور اسلام کے نام کا کیا بنے گا؟ دیکھیے، ہم مملکت خداداد پاکستان کے شہری ہیں۔ ہم 7 اور 8 دہائیوں سے پاکستان میں جو روز بروز جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور عوام کو اس کا سامنا ہے، وہ یقیناً قابل قبول نہیں ہے عوام کے لیے، لیکن حکمران یہاں پر ڈنڈے کے زور پہ قانون بناتے ہیں اور نافذ کر دیتے ہیں، اور اس کی عملداری بھی ہوتی ہے۔ مثلاً پاکستان میں کبھی بھی عوامی حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا کوئی بھی قانون سازی کرتے ہوئے۔ ہمارے پہلے تو مسائل کو مد نظر اور ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، پھر ہمارے وسائل کہ ہمارے اندر ایسے مسائل کو برداشت کرنے کی سکت، طاقت یا قوت ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں راتوں رات کچھ لوگ قانون سازی کرتے ہیں، صبح اس پہ عملداری چاہتے ہیں، جبکہ عوام کو ان مروجہ قوانین کا اور ان قوانین سے مکمل اور بھرپور آگاہی بھی نہیں ہوتی جو
روزانہ قانون سازی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی نااہلی ہے اور پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا، لیکن یہ درست نہیں ہے. ہم اسی لیے تنزلی اور پستی کی طرف دھستے چلے جا رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سیاق و سباق سے اور اس کی کوئی منصوبہ بندی نہیں کرتے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں کرتے. یہی وہ وجہ ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ہم اسلامی اقدار سے بہت دور ہیں. یہی وہ وجہ ہے کہ ہم اقوام عالم میں بڑے دور کھڑے ہیں اور لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. سر، میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو عوام ہے اس میں چونکہ بے چینی کی کیفیت پائی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسا قانون لاگو کیا گیا جو کسی طرح بھی ہمارے مذہب سے مطابقت نہیں رکھتا اور نہ ہمارے یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ ایک. تو عوام کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے جبکہ حکومت بھی اپنی منمانی کر رہی ہے، کوئی عوام کی کوئی توجہ نہیں دے رہی اس کے خیالات پہ یا اس کے افکار پہ. حکومت کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو عوام کو اس موقع پر کیا ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس سے اس قانون کو نافذ ہونے سے روکا جا سکے؟ دیکھیے، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، بڑا خوبصورت آپ نے سوال اٹھایا. عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو اسلامی اقدار کو اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے. ہر شخص خود احتسابی کے عمل سے گزرے، ہر شخص دوسرے بندے کا محاسبہ کرنے سے اجتناب کرے اور اس طرح سے ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو سکتا ہے. ایسے معاشرے کا قیام عمل میں آ سکتا ہے کہ ہر شخص اسلامی اقدار کی پاسداری کرے، اسلامی قوانین کو اہمیت دے. یہ حکومت عوام کے سامنے بے بس ہو جائے گی جب عوام خود سے اچھے اقدامات کرے. مثلاً اسلامی اقدار یہ ہیں کہ رمضان میں فطرانہ ہے. فطرانے کی جو ادائیگی ہے وہ مستحقین، مثلاً عید پر لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، لوگ اچھے کھانے کھاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں اچھے انواع و اقسام کے کھانے بنتے ہیں. اسلامی قدر یہ ہے کہ جب ہمارے گھر میں اچھا کھانا پکے تو ہم اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں. سر، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ عوام اپنے آپ کو اس طرح کرے، اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرے، لیکن یہاں پہ تو عوام بھی کافی حد تک ایسی ہے جو اس بل کے پاس ہونے پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو خوش ہوئے ہوں گے اور یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس قسم کے حرکات میں ملوث پائے جاتے ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کو بھی اس بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟ لیکن وہ تو سوچیں گے نہیں، وہ تو اس چیز کو ہمارے چھپ چھپا کے جو کام ہو رہا تھا، بس حکومت نے یہ کرم کیا کہ جو لوگ چھپ چھپا کے کرے تھے وہ کھلم کھلا اس کام کو کر سکتے ہیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. یہاں پر پاکستان میں اخلاقی جرائم کی بہتات ہے. یہاں پہ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ چونکہ جو جرائم میں اخلاقی ملوث اور مشغول ہے، عوام اس کو مسترد کرتی ہیں. خاص حلقوں میں اس کو دیکھا جاتا ہے، لوگ کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اس قانون سازی کے بعد نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا. اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ہم اخلاقی جرائم میں ملوث ہیں، ہماری مجرمانہ سرگرمیاں ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ پہلے ہم درپردہ کرتے تھے، اب ہم کھلے عام کریں گے. قانون کا شیلٹر اور قانون کا شیڈو ان لوگوں کو مل جائے گا. لیکن عوام کو یہ چاہیے کہ اخلاقی اقدار، اسلامی اقدار کی عملداری کو یقینی بنائیں، قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم اقوام عالم میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن اپنی قامت اور اپنی شناخت کو کھو کر ہم دوسرے کے رویوں کو، دوسرے کی اقدار کو اور دوسرے کے کردار کو اپنے لیے عملی نمونہ سمجھتے ہیں اور ہم اسلامی اقدار کو پس پشت ڈال کے ہم ان سے دوری اختیار کر کے پھر بھی ہم مسلمان اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، جو کہ انتہائی ناقابل عمل بلکہ اچھا اقدام نہیں ہے. میں اس کو مسترد کرتا ہوں.
व्यूअर्स, मैं आखिर में आपसे ये कहना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर बिल को हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं अगर हम अवाम मिलकर चाहें तो। उसके लिए हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा जिससे हुकूमत हमारे आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि हम बहुत कमज़ोर अवाम हैं। हम सिर्फ़ कहते हैं, लफ्ज़ों के खिलाड़ी हैं। हम आगे बढ़कर कोई भी कदम उठाने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं कि बस ठीक है, जो हो रहा है होता रहे। हमने ये नहीं सोचा कि हज़रत लूत की कौम को भी इसी बिना पर बहुत से लोग उसमें जो इस चीज़ के खिलाफ थे वो भी इसलिए हलाक कर दिए गए थे क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को बुरा सिर्फ दिल से समझा था। उन्होंने इस पे कोई कदम उठाने की कोशिश नहीं की थी। हमें ईमान का सबसे कमज़ोर पहलू ये है कि हम किसी चीज़ को दिल में बुरा जानें। हम अगर किसी चीज़ को बुरा जानें, हमारे लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम हाथ से रोकने की कोशिश करें। हाथ से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोकने की कोशिश करें, और अगर ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जानें, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन पहलू है। हमें इस मौज़ू पर बात करनी होगी। मैंने इस सिलसिले में कदम उठाया है। मैंने और जो रज़ा अब्बास नकवी हैं, उन्होंने इस सिलसिले में एक कदम उठाया कि हम अवाम को अवेयर करना चाहते हैं इस बारे में कि हमें आगे निकलने की ज़रूरत है। हम अल्लाह के सामने अगर जवाबदेह होंगे तो हम कह सकेंगे कि अल्लाह, हमने आगे बढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन आप लोग सोचें कि क्या आप लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की? आप लोगों ने इस पे एहतजाज रिकॉर्ड कराने की कोशिश की? क्या आप लोग अवाम जो है सारी मिलकर हुकूमत के सामने खड़ी हुई इस बात के लिए कि क्या हमारे मुल्क में ऐसे कवानीन पास किए जाएंगे जो हमारे इस्लाम के मुनाफी हैं, और कल को हम खुदा के आगे क्या जवाब देंगे? इस बारे में आप सोचिए। मैंने सोचा और मैंने इस पर अमली कदम उठाने का सोच के एक थोड़ा-सा अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। अब आगे आपका काम है कि आप क्या करते हैं। इसके साथ ही मुझे और रज़ा अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह, बहुत शुक्रिया।